دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بلکہ ایک نے جواب دیا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہو۔ ایک نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کو کوئی دوسرا توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے مختص ہے، جس نے ہم انسانوں کو اس دار فانی کے اندر سب سے افضل، اشرف اور برتر کر کے پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات کر کے پیدا کیا، نیز ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، رہبری و رہنمائی کے لیے، راہ ضلالت سے راہ مستقیم پر قائم و دائم رکھنے کے لیے بے شمار پیغمبران ملت کو دار فانی کے اندر مبعوث فرمائے۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی، آقائے دو جہاں، فخر دو عالم، تاجدار مکی و مدنی، سید القولین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المجنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ پڑھیے اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ برادران اسلام، میں آج کے جمعہ میں خطبہ مسنونہ کے بعد کلام حکیم سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ماتحت چند باتیں لب کو شائع کروں، لہذا گزارش ہوگی کہ آپ حضرات بغور سماعت کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بار الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ حضرات، یہ اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام ہے۔ اس کا نظام، اس کا قانون جو ہم پر نافذ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک نمونہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو فرض کیا ہے۔ نماز فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے، روزہ فرض کیا ہے۔ تو نماز کے علاوہ جتنے بھی فرائض چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر فرض کیا ہے، اور نماز کو فرض کرنے کے لیے، امت محمدیہ کو دینے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کے اوپر بلایا اور اس نماز کو فرض کیا۔ بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان کے پار بلایا۔
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات بیت اللہ شریف سے بیت المقدس مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اس کی یہ دلیل ہے۔ اور پھر اس نماز کو اپنے پاس بلا کر فرض کیا میرے دوستو، یہ ہے اسلام۔ نماز، کلمہ کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ہے اسلام۔ اسی چیز کی پیرائش و زیبائش کے لیے، اسی چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور ذمہ داری دی، جس کی بجا لانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مشرکین مکہ سے گالیاں سنی، کبھی اللہ کے نبی کو للکارتے ہوئے تالیاں بجائے، کبھی پکار کر لوگوں نے دیوانہ اور پاگل کہا، تو کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، تو کبھی خون سے لت پت ہو گئے میرے دوستوں اور بھائیوں، پتھروں اور ڈھیلوں کی چوٹ سے۔ تو یہی وہ اسلام ہے میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں۔ آپ لوگوں نے سنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتمہ کے لیے، اس کو مات ڈالنے کے لیے کفار قریش نے بہت ساری تدبیریں کی۔ جب ہر سراغ اور ہر موڑ پر اس کی ناکامی نصیب ہوئی، اور سب سے بڑی ناکامی یہ ہوئی کہ 4 ہفتے کے اندر مشرکین مکہ کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگے۔ ایک نمبر کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا، جو آپ لوگوں نے گزشتہ جمعہ سن چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ 2 شخص بہت بہادر تھے، جانباز تھے، پہلوان تھے، باروب شخصیت تھے، اور دونوں کے دونوں اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ تیسرا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ جو کفار قریش کے بہت بڑے سردار تھے، چند امور کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے اس کی پیشکش کو مسترد کر دی، اللہ کے نبی نے اس کو ٹھکرا دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اور چوتھا دھچکا یہ لگا کہ قبیلہ بنی ہاشم اور مطلب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے عہد و پیمان کیا کہ ہم محمد کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ جب یہ 4 دھچکے لگے تو مشرکین مکہ کا دماغ چکرا گیا، اور چکرانا ہی تھا۔ ان لوگوں نے اب سوچا کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم قتل کرتے ہیں تو مکہ کے وادی مشرکین مکہ کے خون سے لالازار ہو جائے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں،
اس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اسلام دن بہ دن گھٹنے کے بجائے پڑھتے ہی چلے جا رہے تھے میرے دوستو۔ کفار قریش دبا رہے تھے لیکن اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ وہ دبا رہے تھے لیکن اسلام چڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب میرے دوست اور بھائیوں، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لیڈران، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداران، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور سفیان بن حرب، اس کے علاوہ بڑے بڑے اشراف 25 شخصیت ابو طالب کے در پہ پہنچ چکے تھے۔ چونکہ ابو طالب کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، ابو طالب دن بہ دن وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس کے دل و دماغ پر آیا کہ اگر ابو طالب رحلت کر جاتے ہیں، اگر دنیا سے پرواز کر جاتے ہیں، اس کے جانے کے بعد اگر ہم محمد پر کوئی سختی کرتے ہیں، اگر محمد پر کوئی ظلم ستم کرتے ہیں تو ہم بدنام ہو جائیں گے۔ چلیے ہم کچھ مصالحت کرتے ہیں۔ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر عرض کیے، یہ 25 شخصیت کہ ابو طالب ہم اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ ہم اس سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے دستکش رہے اور وہ بھی ہم سے دستکش رہے گا، یعنی وہ بھی اپنے دین پر قائم رہے گا، ہم اس کو چھیڑخانی نہیں کریں گے اور ہم بھی اپنے دین پر قائم رہیں گے، ہم کو بھی چھیڑخانی نہیں کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، ابو طالب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلانے کے بعد عرض کیے کہ اے میرے بھتیجے، یہ کفار قریش کے بڑے بڑے معزز شخصیت یہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی تم سے دستکش رہے گا اور تم بھی اس سے دستکش رہو، تم بھی اپنے دین پر قائم رہو، وہ بھی اپنے دین پر قائم رہے گا، کوئی کسی پر چھیڑخانی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان ان لوگوں کو بول دیجئے، صرف ایک بات میں پیش کرتا ہوں، اگر وہ میری بات مان لیں گے تو مکہ عرب میں وہ بادشاہ بن جائیں گے اور عجم کے لوگ اس کے زیر نگیں آ جائیں گے۔ ابو جہل تو وہ دولت کے لالچی تھے، بولا کہ اگر ایک بات ہے ہم قبول کر لیتے ہیں اور بادشاہ بن جائیں تو ایک بات کیوں 10 بات تم پیش کرو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو، دنیا میں بھی بادشاہ رہو گے اور آخرت میں بھی بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو کفار قریش کے وہ بڑی بڑی شخصیت چیخ پڑے، کہا کہ خدا کی قسم یہ ماننے والا نہیں ہے، چلو ہم اپنے دین پر قائم ہو جاتے ہیں، ہم اپنے معبودوں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، ہم اس کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، اس کو جانے دو، ہم اس کو کچھ کہنے والے نہیں ہیں، چونکہ یہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، سورہ صاد والقرآن ذی الذکر الی آخر الآیہ، یہ سورت نازل کی میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دکھلایا ہے کہ گزشتہ زمانہ کے اسی طرح کے جدی اور ہٹ دھرم لوگ دین سے نا آشنا رہے، دین سے منہ پھیر لیے، اس پر خطرناک عذاب آیا، جب عذاب آیا تو وہ چیخنے لگے، چلانے لگے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اب بھی وقت ہے تم سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے تم سدھر جاؤ۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، ایک ذرا بھی ڈر نہیں ہے، ایک ذرا بھی خوف نہیں ہے میرے دوست اور بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بارود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجایا ہے۔ ادھر ابو طالب جب یہ دیکھا، جب یہ ماجرا سنا تو آخری داؤ انہوں نے کھیلا۔ کیا کھیلا؟
کہ ہم قبیلہ بنی ہاشم، قبیلہ بنی مطلب سے ہم منہ پھر لیتے ہیں، ہم اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، ہم اس سے لین دین بند کر دیتے ہیں، ہم اس سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، اس سے ہم خرید و فروخت نہیں کریں گے، اس سے ہم اٹھن بیٹھن نہیں کریں گے۔ یہ لکھ کر کے جب تک محمد کو وہ ہمارے حوالہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم اسے قتل کر دیں، ہم اس کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ لکھ کر کے کاغذ میں بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والے کے لیے بد دعا دی تھی۔ وہ منصور نامی شخص، کسی نے کہا ہے کہ ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ منصور، کسی نے کہا ہے کہ نظر بن حارث، اور کسی نے کہا ہے کہ بغیض بن عامر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بغیض بن عامر نے یہ لکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا دی تھی، اس کا ہاتھ سل ہو گیا تھا میرے دوستو، اس کا ہاتھ سل ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی کی دعا اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے گزشتہ مذکورہ باتوں کو سنا تھا کہ ابو لہب کا ایک لڑکا عتیبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، کرتے کو پھاڑ دیا، چہرے پر تھوک دیا، فرمایا والندم اذا ہوا ثم دنا فترۃ، اللہ کے ساتھ میں کفر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی پر تھوکا، اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ملک شام کے علاقے میں رات کے وقت جب پوری دنیا کالی ہو گئی، سناٹا ہو گئی، تو شیر آیا اور عتیبہ کے سر کو اچک کر لے گیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی، پروردگار عالم تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا ان پر مسلط کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا قبول ہوئی تھی، اور عتیبہ کو جیتے جی دنیا ہی میں ہلاک و برباد کر دیا تھا کہ شہر اللہ نے اس کے اوپر کتے مسلط کر دیا کہ شیر نے اس کے سر کو اچک کر لے گیا تھا۔ یہاں بغیض کے ہاتھ سل ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ کاغذ لکھ کر کے بیت اللہ شریف کی دیوار پر چپکا دیا۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بنی ہاشم اور بنی مطلب، ابو لہب کے علاوہ گھاٹی میں چلے گئے۔ میرے دوستوں، بڑی کٹھنائی کا وقت گزرا تھا۔ وہ 3 سال کی مدت تھی کہ بچے بھوک سے بلک بلک کر روتے تھے، تڑپ کر روتے تھے۔ میرے دوستوں، بڑی کٹھنائی کا وقت گزرا تھا۔ ادھر جب شیب ابی طالب سے نکلے تو ابو طالب کا قبر ٹوٹ چکا تھا۔ ایک ہی سال میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ بس چند مہینے کے اندر، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے، غم کا سال کہا گیا۔ وہ 10 نبوت کا سال تھا، غم کا سال، جب دونوں انتقال، دونوں بڑی طاقت تھی اللہ کے نبی کے لیے، ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ سے شادی کی، نکاح فرمایا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ سودا دوسری بیوی تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد، چونکہ وہ بھی بیوہ تھی۔ دوسرا نکاح کیا سن 10 نبوت میں۔ اللہ کے نبی نے طائف کا سفر کیا، جو گزشتہ سال آپ نے سنا۔ جب طائف سفر کیے تو وہاں کے سرداروں سے ملے، 3 بھائیوں سے ملے جو آپ نے سنا۔ ایک کا نام تھا عبد یالیل، ایک کا نام تھا مسعود، اور ایک کا نام تھا حبیب۔ وہ تینوں سے ملے۔ ایک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے بعد ان کے پاس بیٹھ کر 3 کی دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بلکہ ایک نے جواب دیا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہو۔ ایک نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کو کوئی دوسرا نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، تم ہی مل گیا۔
اور تیسرے نے کہا کہ میں ہرگز تم سے بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اس بات کا انکار کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، لیکن تم جھوٹے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن رہے۔ 10 دن کے اندر طائف کے بڑے بڑے سرداروں سے ملے۔ یہ طائف گھاٹی میں تھے، پہاڑ کے اوپر ایک گاؤں تھا جہاں کے لوگ جانور کی طرح تھے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، وہ مردے کھاتے تھے، بولنے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ وہ پہاڑ میں بسے ہوئے شخص تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سور و زیادتی بڑھ گئی تو مایوس و مغموم ہو کر وہ طائف کا سفر کرتا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی انکار کر دیا، اور خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے سرداروں سے ملے، لیکن ایک بھی سردار نے اللہ کے نبی کی دعوت قبول نہیں کی۔ سب کا اعلان ایک تھا کہ تم ہمارے طائف سے نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپسی کا قصد کیا تو انہوں نے تو قبول نہیں کیا، بلکہ اوباسوں اور بدماشوں کو سہ دے دی۔ یہ اوباش اور بدماش، یہ سارے لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، شور مچاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے راستے کے کنارے لوگوں کی لائن لگ گئی۔ میرے دوستو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، شور مچاتے تھے۔ یوں ہی بس نہیں ہوا بلکہ زبان درازی شروع کر دی۔ جب اس پر بس نہیں ہوا تو انہوں نے ڈھیلوں اور پتھروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ جب پتھر آ رہا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑے میں چلے آتے۔ جب ڈھیلا آتا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدن کو آگے کر دیتے۔ نتیجہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک زخم لگی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے، خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے، دونوں جوتی مبارک خون سے تربتر ہو جاتا ہے۔ لوگ مار پیٹ جاری رکھے ہوئے ہیں، پتھروں اور ڈھیلوں کی برسات کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنائے ربیہ کے باغ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابنائے ربیہ، عتبہ اور شیبہ بن ربیہ کے باغ میں، جو طائف کے 3 میل کے دوری پر تھا، جب اس باغ میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے، زخموں سے نڈھال دیوار میں سٹ کر، ٹیک لگا کر، میرے دوستو ایک انگور کے درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا چھینٹا مارا، اللہ کے نبی کو ہوش آیا۔ اللہ اکبر، ہوش آیا۔ ادھر ابنائے ربیہ، عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ، یہ جذبہ قرابت حرکت میں آتے ہیں۔ اس کا ایک غلام تھا عداس، جو عیسائی تھا، انگور کے درخت سے ایک گچھا کو لیا اور عیسائی غلام کو دیا کہ جاؤ، وہ جو وہاں تھکے ہارے بیٹھے ہوئے ہیں، خون سے لہو لہان ہے، اس شخص کو دے آؤ۔ یہ عداس نامی شخص اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے، انگور کے گچھے کو اللہ کے نبی کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگور کے گچھے کو پکڑا، بسم اللہ کہہ کر اس انگور کو کھایا۔ عداس نے کہا کہ آپ کون ہے؟ یہ جملہ تو اس علاقہ کے لوگ نہیں کہتے ہیں، بسم اللہ نہیں کہتے، آپ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تم کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نے فرمایا کہ میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا باشندہ ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے واہ، آپ تو مرد صالح حضرت یونس بن متا کے بستی کے رہنے والے ہو۔
تو اس غلام نے کہا، عداس نے کہا کہ آپ یونس بن متا کو جانتے ہو؟ کیسے جانتے ہو؟ تو فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سننا تھا میرے دوستو۔ عداس یہ عیسائی غلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا چومنا شروع کر دیا، ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ آپس میں گفت و شنید کرنے لگے کہ اب تو ہمارے غلام پر بھی انہوں نے جادو کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو، محمد کو چوما چاٹا شروع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہاں سے عداس اپنے آقا کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم اس شخص کو کیوں چوم رہا تھا؟ کہا کہ اے میرے آقا، خدا کی قسم روئے زمین میں اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ جو بات مجھے بتایا وہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے نکلے، تھکے ہارے نڈھال چلے جا رہے تھے کہ جبرائیل جب قرن منازل پر پہنچے تو جبرائیل امین آ کر پہنچے، پہاڑ کے فرشتوں کو لے کر آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر تیرا حکم ہو تو مکہ والے کو، طائف والے کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، نہ کرنے دو، ہو سکے اس کے نسل سے اسلام قبول کرنے والے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ، احد کے دین سے کوئی اور سنگین دین تیرے نزدیک گزرا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنگین دینوں میں سب سے خطرناک دین وہ گھاٹی کا دین تھا، طائف کا سفر تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ پھگن کیے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس بادل پر جبرائیل امین تھے، وہ پہاڑ کے فرشتوں کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے پوچھا کہ طائف والوں سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ جیسے کہے ویسے ہوگا، کیا ہم ان کو پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر پیس دیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوڑ دو، انہوں نے قبول نہیں کیا لیکن ان کے نسل سے اسلام قبول کرنے والے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر تھا کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، جس کے سائے میں آج ہم امن و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ایک زمانہ تھا کہ لوگ حرام کاری میں، غلط کاریوں میں ملوث تھے، لوگ مردار کھاتے تھے، جانور جیسی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جو لبیک کہا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم پر ضروری اور فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے، اپنے نمونہ کے لیے، ہم اپنی زندگی کے لیے، ہم اپنی آخرت کو سجانے کے لیے، ہم آخرت کو بنانے کے لیے، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی کا آئیڈیل، تمہاری زندگی کا نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ تم اس کو اپناؤ، تمہاری زندگی ہی سدھرے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ پروردگار عالم کے یہاں تم عزت و آبرو کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، شرمندگی اور شرمسار سے بچ جاؤ گے۔ میں بار الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم جملہ مسلمانوں کو اسلام کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم اسلام کو پہچانیں، اسلام کے ارکان کے مطابق ہم چلنے
کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اللہ تو ہمیں اسلام پر قائم رکھنا، ایمان کی حالت پر قائم رکھنا، اور جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔ حامد ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع